अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम में बात करना है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जहां बहुत से अहम मामलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार ख्याल किया और लोगों के सवालात का जवाब दिया। वहाँ दो अहम मसाइल, दो अहम चीज़ें जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी राय का इजहार किया, उन्हीं को हमने सवाल बनाया। जी, पहला सवाल है करप्शन से मुतल्लिक। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी गुफ्तगू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए गिला किया कि अदलिया अगर साथ नहीं देगी तो हम करप्शन से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आज़म ने मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने को सिक्योरिटी बॉन्ड से मशरूत किया, लेकिन अदालत ने उनको ऐसे ही भेज दिया या जाने दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इमरान खान करप्शन से अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने करप्शन से लड़ना होता है। वज़ीर आज़म ने महंगाई के मामले पर भी बात की, अवाम को सब्र करने का मशवरा दिया। लेकिन खुसूसी तौर पर अगर करप्शन की बात करें तो 2.5-3 साल गुजर गए, उसके बाद वज़ीर आज़म के साथ उनके इत्तेहादी हैं, सिस्टम में बहुत सी वज़ीर आज़म इमरान खान, जैसे कि उन्होंने कल गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि तब्दीलियां लेके आए हैं, ओवरनाइट तब्दीली नहीं आती, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन वो श्योर हैं कि तब्दीली आ रही है और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल हमारा कुछ यूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गिला करते हैं और कहते हैं कि वो अकेले, अभी तक अकेले हैं करप्शन के खिलाफ इस लड़ाई में, तो क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान अकेले हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पे आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब। हसन निसार साहब, चूंकि आप काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, आप ही कह भी चुके हैं कि जी सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो गिला कर रहे हैं, सबसे पहले आपका जवाब चाहेंगे इसके ऊपर। इमरान खान का जो असल अलमिया है ना जी, उसकी टोटल आप बीती जी, टोटल ट्रेजेडी इमरान खान की मैं एक शेर में आपको बयान करता हूँ। मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। इस पे गौर करें। दूसरी बात ये है, इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसको रोज़े अव्वल से ये इल्म होना चाहिए था कि करप्शन का खात्मा सिर्फ किरदार साजी यानी कैरेक्टर बिल्डिंग से ही मुमकिन होता है। अदलिया का रोल इस सिलसिले में है ज़रूर, लेकिन बहुत महदूद है। किरदार साजी, इंसान साजी, आदमी को इंसान बनाना, और ये जो रियासत मदीना का विर्द करते हैं, इनको इल्म नहीं कि रियासत मदीना का असल मुजज़ा क्या है। कोई तेल निकल आया, तेल की तो चलो रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई सोना चांदी निकल आया, कोई हीरे जवाहरात निकल आए, कोई फलाद निकल आया, कोई लोहा निकल आया, कोई माइनिंग शुरू हो गई थी। हुआ क्या था? हजारों में आबादी मक्का की, हजारों में आबादी मदीना की। इट टुक अ प्रॉफिट मोर देन 20 years बंदे बनाने में। पूरी इंसानी तारीख में कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसने अपनी कद्दो कामत का या अपने से आधा भी कोई दूसरा बंदा पैदा किया। उन्होंने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए, पत्थरों को तब्दील कर दिया। कैरेक्टर बिल्डिंग डेफिनेटली टाइम मांगती है। इन लोगों को मोटे मोटे मसाइल का झटके, मोटे दिमाग के साथ इल्म है, वो तो गामे माजी को भी पता है, लेकिन इनको डेप्थ में, इनके अंदर डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, गहराई गिराई नहीं है, ये समझते हैं। अब अगला सवाल वो भी है, मकाना सा सवाल है, फांसी 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 होती क्या है? बस बड़ा फोर्स है। हमारी आंखों से देखो तो मैं तो फांसी शाशी को बिलीव ही नहीं करता। इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ बार्स भी खुली हैं, कैसीनोज भी खुले हैं, बकौल हमारे नीम ब्रहनगी भी तारी है, और फलानी किस्म की वो साहिल भी हैं जहाँ वो क्या न्यूड बीचेस वगैरह, ये वो जिन्होंने नहीं जाना वो नहीं जाते। इधर टोटल सोच गलत है, शैलो है बहुत। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और कैरेक्टर बिल्डिंग के बगैर ये काम हो नहीं सकता। 24 करोड़ करप्ट लोगों को अदलिया क्या करेगी उनका? भाई एक हद तक है कि जो हमारे यहाँ तो डोरी देते जाते हैं ना, वो काम खत्म भी हो जाए तो क्या होगा। सो बहरहाल इनकी बुनियादें ही गलत हैं। ठीक है, इन्होंने बुनियादें ही गलत बगैर, जैसे कहते हैं ना जी, मर्द और औरत की आज़ादी पैरेलल हो जाए, और पैरेलल कैसे हो जाए? बुनियादें खोदे बगैर तुम पहली दूसरी तीसरी मंजिल कैसे बनाओगे? सो इनको मसाइल का पता है, लेकिन इनको फहम नहीं है, उनका डेप्थ नहीं है, और इनसे होगा भी नहीं।
بہرحال چلیں میرا مسائل کا پتہ ہے لیکن فہم نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے, اس لیے یہ صحیح اس کو کر نہیں سکتے. مظہر عباس صاحب, آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیں گے؟ ایک تو شعر کا مصرع پڑھ دوں جو حسن صاحب نے کہا, کہتے ہیں میں بہادر ہوں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. یہ ساتھ میں سارے کے سارے مسائل کمبائن کرے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو بنیاد نہیں ڈالی جا سکی 2.5-3 سال میں بھی, کیوں, کیا مسئلہ ہوا, کہاں پر آیا؟ دیکھیے حسن صاحب نے بڑی بنیادی بات کی ہے کردار سازی کی. اب کردار سازی کی کیسے جاتی ہے؟ اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے تعلیم سے, کہ آپ تعلیم کون سی دے رہے ہیں, اور تعلیم بھی ہمارے یہاں پرائمری ایجوکیشن میں آپ پڑھا کیا رہے ہیں. پھر خاندان سے, گھر سے شروع ہوتی ہے کہ گھر کی تربیت آپ کی کیسی ہے. آپ ریفلیکٹ کرتی ہے, آپ کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو بنیاد ہوتی ہے. اب اگر آپ اس میں آ جائیں تھوڑا سا, جو عمران خان بات کہہ رہے ہیں, پیورٹی سے شروع کی تھی عمران خان نے, کہ میں کسی ایسے آدمی کو اپنی پارٹی میں برداشت نہیں کروں گا جس کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہوگا. اور انہوں نے شروع ادھر سے کیا, اور پھر وہ اقتدار سے قریب ہوتے چلے گئے, ایمبیشس ہوتے چلے گئے. آپ 2011 کی پاکستان تحریک انصاف اٹھا لیں اور 2018 کی تحریک انصاف اٹھا لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی پھر تو ہم کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. تو جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ جی اگر میں نے ان کو نہیں لیا, اگر میں نے ان کو نہیں لیا, تو پھر میں اقتدار میں نہیں آؤں گا, تو پھر آپ اقتدار کی سیاست چھوڑ دیا آپ نے. پھر اقتدار کی سیاست کی, اور اقتدار کی سیاست میں یہ ساری چیزیں ہیں. پھر عوام کو وہ نہ کریں کہ جی معاشرہ اس سے, آپ ریاست کے سربراہ ہیں, آپ کو ڈائریکشن دینی ہے, آپ کو جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی, آپ نے کہا تھا لوگوں سے, آپ جو لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میری ہر چیز تیار ہے. میں نے یہ بھی سول ریفارمز کے لیے میں نے یہ کمیٹی بنا دی, پولیس ریفارمز کے لیے یہ کمیٹی بنا دی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے تو لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پولیس ریفارمز کے لیے کون سی میجر اس کی ضرورت تھی؟ پھر یہ کہا گیا کہ جی اگر ہم یہ کریں گے تو پنجاب میں پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی. تو جب کمپرومائزز کرنے شروع کرتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ جی معاشرہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ جب ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, جس سسٹم کو آپ برا کہہ رہے ہیں, آپ اٹھا لیں کیبنٹ, اٹھا لیں آدھی کیبنٹ, اٹھا لیں آدھی کیبنٹ پورے, آپ فائننس کے اس کو اٹھا لیں کہ کون سی ٹیم آپ فائننس کی لے کے چل رہے ہیں. وہ ٹیم جو کبھی پیپلز پارٹی میں رہی ہے, کبھی PMLN میں رہی ہے, تو پھر یہ گلا کس سے کر رہے ہیں؟ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لے کے میں چلوں گا تو میں اقتدار میں آ سکتا ہوں. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ جتنے بھی انڈیویجولی, آپ جتنے بھی اسٹرانگ آدمی ہوں, جتنے بھی آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہو, لیکن اگر ارد گرد کا ماحول آپ کا ایسا ہے, ارد گرد کے ایسے لوگ ہیں, کبھی آپ کا کبھی آپ کی گورنمنٹ کا ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, کبھی دوسرا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, کبھی آپ خود پرابلم میں ہیں, کبھی آپ کے اپنا جو رائٹ ہینڈ مین تھا اس کے بارے میں آپ کو یہ شکایت ہو رہی ہے, تو پھر آپ شکایت نہ کریں. پھر اگر آپ نہیں کر پا رہے 2.5-3 سال میں, 2.5-3 سال بعد آپ ایک ایڈوائزری کونسل بنا رہے ہیں اکنامک, اور اس اکنامک ایڈوائزری کونسل میں لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو میرا خیال ہے عمران خان پچھلے 2.5-3 سال میں مجھے سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں نظر آیا انہوں نے. باقی جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ کردار سازی تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے کردار سازی, کیونکہ وہاں سے تو آپ نے شروعات ہی نہیں کی کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے. لیڈرز لیٹ فرام دا فرنٹ, جی آپ نہیں وہ کر سکے, آپ وہ مثال نہیں قائم کر سکے جس کی لوگوں کو توقع تھی. ٹھیک ہے, ریما عمر صاحبہ. جی شکریہ لینا. ویسے درست بات ہے کہ اسٹرکچر یا سسٹم کی تبدیلی بہت ضروری ہے, اور مرد اور خواتین کے لیے بھی میرا تو خیال ہے پیٹریارکی ہے وہ سسٹم, وہ اسٹرکچر جس کو ڈسمینٹل ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ سارا جو ظلم ہے یہ ہوتا ہے, اور اس کے مرد بھی وکٹمز ہیں, خواتین بھی وکٹمز ہیں, تو ضرور پیٹریارکی کو ختم کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہ آ جائیں,
अलीना, पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि वो अकेले कैसे हैं। उनकी कोalition गवर्नमेंट है, PML-Q उनके साथ है, बाप उनके साथ हैं, और भी बहुत से उनके एलाइज हैं। तो क्या मतलब है कि वो अकेले हैं? क्या वो अपने साथियों को, अपने एलाइज को भी ट्रस्ट नहीं करते, उनको अपना साथी नहीं समझते? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे मजहर साहब ने कही कि उनके साथी ही जो हैं, उनका आप माजी उठा के देख लें। इमरान खान साहब खुद उन्हें कातिल लीग कहते थे, उनके साथ हैं। उन्हें कहते थे चपरासी भी ना रखी, उन्हें मिनिस्ट्री दी हुई है। बहुत से और एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये जो उनका नैरेटिव है उसमें ये चीज़ कैसे फिट करती है? तीसरी बात जो मेरे लिए सबसे अहम है कि अक्सर हम देखते हैं हुकूमत के और भी वुज़रा, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अदलिया की वजह से वो जो है करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती लीना, क्योंकि इलेक्शन से पहले जिस तरह की हमारी अदालतों ने जजमेंट्स दी हैं, जो इमरान खान साहब और PTI को फेवर करती हैं, आपने उनके जो सबसे मेन थे कंपेटिटर इलेक्शन में, नवाज शरीफ साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया पैनामा की जजमेंट के ऊपर, जो तारीख हमें बताएगी पाकिस्तान की कमजोर तरीन जजमेंट्स में से एक है। उसके बाद आपने कह दिया वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ टाइम है। फिर आप देखिए पिछले 2-2.5 सालों में अक्सर ऑपोजिशन के लोग जेलों में रहे हैं, अक्सर उनका ट्रायल भी नहीं हुआ, उससे पहले जेलों में रहे हैं। तो और जो इमरान खान साहब के साथी हैं, उनके साथ बिल्कुल ही मुख्तलिफ सलूक इन अदालतों ने किया, नैब ने किया। जुल्फी बुखारी के साथ आप देख लीजिए, बाबर अवान साहब के साथ आप देख लीजिए, उनको उस तरह से कई कई महीने जेल में नहीं रखा, इवन दो उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं करप्शन की। तो मुझे ये बताइए, ये गिला कैसे बनता है? आप मीडिया का देख लीजिए, मीडिया के इतने ज़्यादा लोग हैं जो इमरान खान साहब और PTI इस हुकूमत के साथ हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन्स लगते हैं। अगर कुछ मीडिया का कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं तो आप कह दें नहीं ये सब मेरे खिलाफ है, मैं अकेला हूँ। मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। ना वो अकेले हैं, लिटरली अकेले हैं, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनके साथ बहुत पावरफुल ताकतें हैं जो उनके साथ हैं। और ये जो अदलिया को बार बार जो स्केपगोट बनाते हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं आती लीना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इमरान खान साहब चाहे अदलिया उन्हें सिल्वर प्लेटर पे रख के दे दे, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जो लीगली क्वेश्चनेबल हैं, इमरान खान साहब और इस रजीम को फेवर करते हैं, वो हमने इसी अदलिया से देखे हैं। सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब अकेले। आपको नहीं लगता इमरान खान साहब अकेले? रसूल बख्श रईस साहब, जिस तरह से रीमा ने एक पॉइंट उठाया है, यही आपकी तरफ लेके आऊँगी। क्या वज़ीर आज़म ने मजबूरी में इत्तेहाद किया इक़्तिदार में आने के लिए, इसलिए अब वो समझ रहे हैं अपने इत्तेहादियों पर ही उनको एतबार नहीं और समझते हैं कि वो अकेले? नहीं, अकेला होने की मेरे ख्याल में और तोजी है। लेकिन पहले मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर पार्लिमानी निज़ाम है और आपकी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, तो फिर दो रास्ते बच जाते हैं। एक रास्ता ये है कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ जाएं, बाकी सियासी जमातों को हुकूमत बनने की मोहलत है वो ना बना सकें, तो आप दोबारा इंतखाबात के लिए तैयारी करें। ऐसा तो पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं। उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद हरगिज़ ना बनाता। उनका जो माजी है, ख़ुसूसी तौर पे क्यू लीग है, और न सिर्फ जमहूरियत के हवाले से उनका माजी दागदार है, बल्कि करप्शन में उन्होंने बड़ा हाथ रंगा हुआ है। केसेस उनके 20 साल 30 साल चलने के बाद ख़त्म हुए हैं। लेकिन ये तो ये उनका फैसला था, मैं समझता हूँ गलत फैसला था। मैं भी मजहर साहब की तायद करता हूँ कि उनको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। अगर आ गए हैं तो आपने फिर समझौता कर लिया है उन लोगों के साथ जो माजी में करप्ट रहे हैं। एक दफ़ा आप करप्ट हैं तो करप्ट हैं, आपको सियासत में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अकेला होने की जो बात है वो ये है कि हमारा निज़ाम, मैं समझता हूँ कि कोलैप्स कर चुका है। आप कौन सा निज़ाम, किस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं? हम अदलिया की बात कर रहे हैं कि एक कोई सियासी लीडर हो तो उसकी जो बेल एप्लीकेशन है 1 घंटे में लगती है, 1 घंटे में बेंच बनता है, 1 घंटे में समाअत होती है, 1 घंटे में जमानत होती है। ये मेरे लिए क्यों नहीं, आपके लिए क्यों नहीं? वो लोग जो लाखों हज़ारों की तादाद में जेलों में सड़ रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये दोहरा मियार क्यों?
پھر میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں، اور اس میں نیب کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست میں رہے ہیں اور جو لوگ نوکرشاہی میں رہے ہیں، جہاں جہاں جس کے پاس اختیار رہا ہے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ رنگے ہیں، اس ملک کو لوٹا ہے۔ یہ صرف عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ عدالتوں میں سے اگر 100 لوگوں کے خلاف اس قسم کی تحقیقات اور الزامات ہوئے ہیں تو کتنا لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کتنا لوگ جیل میں ہیں کرپشن کی بنیاد پر۔ تو اداروں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی تو نہیں ذمہ داری بنتی۔ تیسری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کو آپ دیکھیں، بجلی کے محکمے کو دیکھ لیں، آپ ریلوے کے ادارے کو آپ دیکھ لیں، عدلیہ کو چھوڑیں، نوکر شاہی میں جہاں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے اور ایک شہری کو کام ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ لیں نظام۔ سر آپ یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دوسری سٹیٹمنٹ پہ آتی ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی تو آ رہی ہے، ان سے لکھوا لیں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ دیر لگے گی لیکن آگے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں بہتری آ رہی ہے؟ پہلے میں جس بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اس کو دے دیں۔ اب دیکھیں، بے شمار لوگوں کو کرپشن کی بنیاد پر نوکرشاہی سے نکالا جاتا ہے، ان میں سے پھر کتنا ہے جو نوکری سے نکالے جاتے ہیں اور کتنا ہے اعلیٰ عدالتوں سے دوبارہ صاف ہو کے واپس اپنی نوکریوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ عمران خان نے کہا تھا میں نظام تبدیل کروں گا، یا تبدیلی کی طرف ہم آتے ہیں۔ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے بالکل صحیح سوال، لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ صرف تقریریں کریں گے اور نظام تبدیل ہو جائے گا؟ نظام یا کردار یا معاشرہ یا ریاست کسی بھی، تو آپ کو عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب مجھے تقریر کرنے سے آپ کو اس ضمن میں پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی رسول بخش صاحب، معذرت کے پاس ٹائم میرے پاس بڑا کم رہ گیا ہے تو میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہوں گی۔ ہمارے دو پینلسٹ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وزیر اعظم عمران خان کا گلہ درست نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ تنہا ہے، وہ درست نہیں ہے، جس میں رسول بخش رئیس صاحب اور ریما عمر صاحبہ ہیں۔ مظہر عباس صاحب اور حسن نثار صاحب کوئی آپشن نہیں لیتے، لیکن مظہر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے، اور اگر ان کو تحفظات تھے خاص کر کرپشن کے اوپر تو ان کو اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ بنانی نہیں چاہیے تھی، ان کو اس طریقے سے اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور بڑے بنیادی نقطے کی طرف حسن نثار صاحب نے نشاندہی کی، وہ کہتے ہیں جی جب تک کردار سازی نہیں ہوگی اس ملک میں، جب تک بنیادیں ٹھیک نہیں کریں گے، اوپر سے آپ جو مرضی کر لیں، حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ چھوٹی سی بریک، دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز جو عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اس میں مختلف ایشوز کے اوپر بات کی اور اظہار خیال کیا ہے، اسی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال بھی اسی کے اوپر ایک بڑا اہم ایشو جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے اظہار خیال کیا، ریپ کا ایشو۔ سوال وزیر اعظم سے ہوا کہ معاشرے میں بڑھتا ہوا ریپ کا رجحان، یعنی جنسی زیادتی خصوصی طور پر بچوں اور خواتین کے ساتھ، اس کے سدباب کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے یا قانون سازی اس ضمن میں کیا ہو رہی ہے؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اس کے اوپر یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جنسی کشش ہے یا لذت ہے معاشرے میں، وہ اس کی وجہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جو بڑھتی ہوئی فحاشی ہے وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ریپ کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے اس کو بیان کیا، پھر انہوں نے درمیان میں آ کر فیملی سسٹم کے اوپر، یعنی ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی اس میں بھی بہت سی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان ٹرن یہ ریپ کے رجحان میں کافی بڑھاوا آ رہا ہے۔ اب اپنے اینالسٹ سے ہم نے یہی پوچھنا ہے، وزیر اعظم عمران خان یہ جو وجہ بتا رہے ہیں، کیا اعظم کی وجہ بنیادی روٹ کاز یا وزیر اعظم کا بیان درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ ریما عمر صاحبہ، بڑا پیچیدہ اور بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو توجیہ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ درست ہے؟ علینا بالکل درست نہیں ہے، اور بہت اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ انہوں نے فحاشی کی جو بات کی، اس پہ ایک سبجیکٹیو اوپینین ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ خواتین کو کس طرح کا لباس پہننا ہے، کس طرح کی فلمیں ہمیں دیکھنی چاہیے، کس طرح کا انٹرنیٹ پہ پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ مختلف بات ہے، ان کی اپنی رائے ہے، میں اس سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن چلیں اس پہ سبجیکٹیو ایک اوپینین ہو سکتا ہے۔ میرے لیے مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے دو چیزیں کی۔ پہلی، انہوں نے لنک کیا
کہ لسٹ جو ہے یا کسی کو اگر معاشرے میں فحاشی ہے تو وہ دیکھ کے لوگوں میں لسٹ آتا ہے، اور کچھ لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اس پہ قابو پا سکیں، اس لیے وہ جنسی تشدد کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی جو میرے لیے بہت خطرناک اور تشویشناک بات ہے۔ 40-45 سال پہلے الینا ایک کتاب لکھی تھی ایک اور فیمنسٹ آتھر نے، سوزن براؤن ملر ان کا نام تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح جنسی تشدد کو ہم غلط طرح سے سمجھتے ہیں، اس کے بہت سے اسٹیریوٹائپس ہیں جو بالکل غلط ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی حل تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اور اس میں سب سے جو انہوں نے بات کی جس چیز پہ وہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں جنسی تشدد ایک لسٹ یا پیشن کا کرائم ہے، انکنٹرولبل لسٹ پیشن، جو ہماری عدالتیں اپنے فیصلوں میں بھی کبھی کبھی کہتی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بہت ڈیٹا کے ساتھ پروو کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ جنسی تشدد ایک ڈومیننس، ایک پاور کا ہتھیار ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگوں میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ دکھانا چاہتے ہو کہ آپ زیادہ طاقتور ہو، اپنی طاقت، اپنی ڈومیننس اسرٹ کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہے وجہ جنسی تشدد کی بنیادی۔ جب تک آپ وجہ نہیں سمجھ سکتے آپ اس کی سلوشن تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو اس لیے میرے لیے بہت پرابلمٹک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان دونوں چیزوں کو لنک کر دیا۔ دوسری جو شاید اس سے بھی خطرناک بات ہے اور میری نظر میں کرمنل ہے، کہ جب آپ کہتے ہو کہ لسٹ کی وجہ سے جنسی تشدد ہوتا ہے، آپ جو وکٹم یا سروائیور ہے انہیں بلیم کرتے ہو۔ ہم نے کتنی بات کی تھی الینا جب سی سی پی او لاہور کی سٹیٹمنٹ آئی تھی وکٹم بلیمنگ کے اوپر کہ خاتون جو ہے وہ کیا کر رہی تھی باہر۔ یہ کہنا کہ جو پرپیٹریٹر ہے، جو جنسی تشدد کرتا ہے، آپ کا لباس یا آپ کہاں تھے یا آپ کیا کر رہی تھی، یہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں۔ اور میں یہ بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی موٹر وے گینگ ریپ کیس کے بعد یہ بات کی تھی ایک انٹرویو میں، اور اب انہوں نے کریکشن کرنے کے بجائے اس کو دہرایا ہے اور انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی ہے۔ کیونکہ جو بھی ہو لینا، جنسی تشدد ایک کرائم ہے، اس کو ایک کرائم کی طرح دیکھنا چاہیے۔ وکٹم نے کس طرح کے لباس پہنا تھا وہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات الینا، ان سے سوال کیا گیا تھا بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ بچے کس طرح جنسی طور پہ کسی کو اپنی طرف کر سکتے ہیں، جس طرح کی انہوں نے بات کی۔ بچے کیا ایسا لباس پہنتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیوں ہوتا ہے اگر جنسی تشدد جو ہے وہ ایک لسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، انکنٹرولبل لسٹ؟ تو بالکل بہت پرابلمٹک سٹیٹمنٹ تھی، یہ بہت کنڈیمیبل سٹیٹمنٹ تھی، اور کافی حد تک الینا کرمنل سٹیٹمنٹ تھی میری نظر میں۔ ٹھیک، حسن نثار صاحب ہنسنے کی، آنیسٹلی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ وکٹم بلیمنگ ہمارے معاشرے میں ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اگر آپ کسی بھی طرح سے وکٹم کو بلیم کرتے ہو جنسی تشدد کے لیے تو بہت خطرناک بات ہے۔ مجھے تو اس پہ بالکل ہنسی نہیں آئی۔ نہیں، میں یہ بتائیے آئی کمپلیٹلی اگری۔ ہم رسول بخش صاحب سے وضاحت۔ جی رسول بخش صاحب، مغربی معاشرے آزاد معاشرے ہیں، ہم ویسے آزاد معاشرے تو نہیں ہو سکتے۔ ہر معاشرے کی اپنی ایک تاریخ ہے اور پس منظر ہے۔ اس معاشرے میں بھی چائلڈ پورنوگرافی جرم ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی آپ اگر ویڈیو بناتے ہیں یا اس کو آپ کسی میڈیا کے ذریعے آپ دکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، وہ جرم ہے۔ اور پاکستان میں یہاں بے شمار گروہ پکڑے گئے ہیں جو بچوں کی ویڈیو بنا کے دنیا کو بیچ رہے تھے ہمارے معاشرے میں۔ تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ فحاشی نہیں ہے؟ تو یہ فحاشی کیسے آ رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کہ یہ نہیں ہے مرد کی کہ بچوں کو آپ وکٹم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے میڈیا میں یا کسی اور میڈیا میں، دنیا کا کوئی میڈیا ہو، کوئی ملک ہو، اگر آپ چائلڈ پورنوگرافی آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے یا عورتوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کے آپ دنیا میں مشہور کرتے ہیں، تو کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو جرم ہے۔ یہ صرف ہمارے جو اپنا قانون ہے اور معیار ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ میں مغربی دنیا کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں بھی جرم ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ باقی فحاشی کی بات ہے کہ فحاشی کیا چیز ہے۔ عمران خان جو کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے فحاشی کی کیا تعریف کی۔ فحاشی کی تعریف بالکل سبجیکٹیو ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ فحاشی کیا ہے، کہ کوئی عورت جا رہی ہے آپ کہیں یہ جی فحاشی۔ دیکھیں آپ
فحاشی کو آپ اس حد تک آپ اس کی تعریف کو وسیع نہ کر دیں کہ عورتوں کی آزادی محدود ہو. لیکن میرا جو اصل بات ہے وہ عورتوں کے خلاف جنسی تشدد اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد ہے. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ سارے معاشرے ایک جیسے نہیں ہیں. چلو میں اس طرح مقابلہ کر کہ ایران میں عورتوں کے خلاف یا سعودی عرب میں عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات پر کیپیٹا کتنا ہوتے ہیں اور ہندوستان میں کتنا ہوتے ہیں. کیا تعلق ہم اس طریقے سے بھی ایسا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت رویے ہیں، اور یہ میں صرف عورتوں کی بات مجھے معاف کرنا میں نہیں کر رہا کہ آپ کا قانون کیا ہے، آپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں، آپ کے قانون دان کیا کرتے ہیں، آپ کا جو سیاست دان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کس قسم کی مثال پیش کر رہے ہیں. فحاشی کو آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، اور میرے اس بارے میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں. عورت مارچ کے میں ہمیشہ حق میں رہا ہوں، بالکل پابندی نہیں لگانی چاہیے، یہ فحاشی نہیں. اگر کوئی عورتیں یا معاشرے کا کوئی حصہ اپنی آزادی کے لیے نعرے لگاتا ہے، جلوس نکالتا ہے، کوئی فحاشی نہیں. لیکن اصل بات ہے جنسی تشدد کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جناب، بچوں سے جنسی زیادتی اور خواتین سے ریپ سے متعلق جو کل وزیر اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے جواب دیا، اس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. بڑی حساس نوعیت کا معاملہ، لیکن بڑا اہم کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو. اس سے پہلے کہ میں جو رسول بخش رئیس صاحب اور ریما عمر صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتی ہوں سب کا ایک دفعہ ہمارے پاس اوپینین آ جائے، پھر ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن نثار صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مجھے خواتین و حضرات میں سے مجھے بتائے فحاشی کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، لغوی مطلب بتائیں. ہم لفظوں کو رگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. فحاشی کا مطلب ہے حدود سے تجاوز کرنا، ننگے پھرنا نہیں. وہ بالکل ایک کلچرل ایسپیکٹ ہے کسی چیز کا. وہ فوش پھرتی ہیں جو امیزون کے کوئی جنگلوں میں پھرتی ہوں گی پتے باندھ کے 4، کل وہ بھی نہیں ہوتے تھے. ایک بات. دوسری بات آخری دیکھیں، دیر از اے بک اویلیبل ان دا مارکیٹ، اس کا نام ہے لا آف ڈیزائر. جی، وہ بیسیکلی پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہے، ایرانین خاتون نے لکھا ہے. وہ تھیں بھی کسی آیت اللہ کی صاحبزادی، وہ دیکھ لیں. کیونکہ اس طرح کے پروگراموں میں اتنی بڑی بڑی باتیں نہ چھیڑا کریں. اگلی بات یہ ہے، میں ایک اشارہ دوں گا صرف، چونکہ اس ملک میں افورڈ نہیں کر سکتا آدمی کھل کے بات کرنا. انسانی جسم خالق و مالک کی سب سے بڑی تخلیق ہے علینا، جس نے پوری دنیا الٹ پلٹ کے رکھ دی، مریخ، چاند، یہ وہ سارے. اس جسم میں بھی گندگی کے 2 مراکز ہیں، ایک معدہ، ایک مثانہ. حسین ترین انسان. اب دیکھو، اب کیا کہتے ہیں اس کو، اشرف المخلوقات. جتنی مخلوقات ہیں، یہ سیارے، ستارے، چاند، سورج، جو کچھ ہے، گیلیکسیز، سب سے سپیریئر کیا جو کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ہے انسان. انسان بھی گندگی کے 2 مراکز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور دماغ کام کرنا چھوڑ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہو. یہ 2 مراکز اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا دل ہے، دماغ ہے، لیور ہے، کڈنیز ہے. جب آپ ان کو منافقت، جہالت، حماقت کی وجہ سے جب ختم کرو گے تو پھر یہ گند پھیل جائے گا. دیکھو، اگر معدہ پنکچر ہو جائے، بندے کا مثانہ پنکچر ہو جائے، پورا جسم گندگی کے لپیٹ میں آ جائے. اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اب پتہ ہوتا کچھ نہیں. مظہر عباس صاحب حکمران اٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے سن، ادھر سے سن. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، اتنا ملٹی ڈائمینشنل ایشو، اس کا صرف ایک پرسپیکٹو بیان کرنا کیا انصاف ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں. اس پہ میرا خیال ہے آپ کل یا پرسوں میں کسی وقت میں زیادہ تفصیل سے اگر کوشچن رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت سمپل سی چیز ہے، ہماری سوسائٹی میں وکٹم ہی اکیوزڈ ہے اور وہ وکٹم بھی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم وکٹم کو سب سے پہلے اکیوز کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر یہ سیکشل ابیوز کا تعلق ہو، اور اس پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ابیوزر ہے اس نے وہ ابیوز کیوں کیا ہے.
इसका साइकोलॉजिकल पहलू भी है। प्रॉब्लम इमरान खान की फिर यहाँ भी यही है कि वो कंफ्यूज इंसान है, वो हर चीज में कंफ्यूजन मुझे उनके अंदर नजर आती है। वो जरा टॉप के साइकियाट्रिस्ट को बुलाएं और टॉप के साइकियाट्रिस्ट से पूछें कि सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है, जो चाइल्ड अब्यूज होता है वो क्यों होता है, जो अब्यूजर है उसकी साइकी क्या होती है। यहाँ हम फहाशी को सिर्फ औरत से जोड़ देते हैं, हमारी नजर में सिर्फ औरत फहाश होती है और कोई नहीं होता। इसलिए आप देखें कि वो टेम्पटेशन की बात कह रहे हैं, वो उसको बुरा समझ ही नहीं रहे जो अब्यूजर है। वो ये कह रहे हैं कि जो विक्टिम है वो जो है वो उसका जो हुलिया है वो दुरुस्त होना चाहिए, वरना ये टेम्पटेशन जो है ये बुराई की जड़ है। तो पहले वरना वो अपने हवास पर काबू नहीं रख सकेगा जिसके हवास कमजोर हैं। ठीक है जी मजहर अब्बास साहब, ठीक है मजहर अब्बास साहब, वक्त की किल्लत है मेरे पास और हम चाहेंगे कि इस इशू को हम गाहे गाहे डिस्कस करते रहें और जो हम करते भी हैं ताकि इससे मुतल्लिक मजीद क्लैरिटी और लोगों तक पैगाम पहुंच सके और जो कम्युनिकेशन गैप बल्कि है वो भी पुर हो सके। रीमा उमर साहिबा, आप रिबटल देना चाह रही थी रसूल बख्श साहब को, जल्दी से प्लीज़। जी अलीना, रसूल बख्श रईस साहब, मेरा ख्याल है आप वो क्लिप पूरा देख लीजिए। जवाब उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कहाँ से आ गई? हाँ। उन्होंने तो बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की मिसाल दी कि उनकी वजह से फहाशी फैलती है और जो हमारे मर्द हैं हर कोई इतना ताकतवर नहीं होता कि अपने जो अर्जेस हैं उनको कंट्रोल कर सके, इसलिए वो रेप करते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें इश्यूज को। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रसूल बख्श साहब का रिबटल ले लेते हैं। जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसका ताल्लुक रेप का पूरा जो एक हमारा एक बने रहे हैं केसेस आ रहे हैं खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उसको उससे ना जोड़िए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कोई हक में नहीं है, लेकिन ये कहना कि फहाशी की वजह से मर्द जो हैं अपने काबू खो देते हैं अपने ऊपर और इसलिए वो जिनसी तशद्दुद करते हैं, ये फैक्ट्स, साइंस, रिसर्च सपोर्ट नहीं करती बात। नहीं, मेरा ऐसा कोई मौक़िफ़ ठीक है नहीं रसूल बख्श साहब। मैं ये नहीं कहता कि ये फहाशी की वजह से लोग जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। और मैं उसको फहाशी नहीं समझता, एक आर्ट है, फिल्में हैं। इसका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि कानून से है, हमारे मुआशरे से है, रवैयों से है। और ये कहना कि औरतें बंधन के बयान नहीं करती हैं इसीलिए लोग बेकाबू हो जाते हैं, मैं इसको दुरुस्त तवजीह से नहीं समझता। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन इशू जो बुनियादी इशू है वो जिनसी तशद्दुद है औरतों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ, उसके लिए बेशुमार स्टडीज मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, उससे हमें इस्तेफादा करके अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। फहाशी या पर्दा ना करना किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, तौजीह नहीं हो सकती इस बात की कि लोग रेप करें, आपको फिजिकली अब्यूज़ करें या किसी भी तरह से आपके ऊपर तशद्दुद करे। जनाब यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। इन मामलात के ऊपर अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।